آج کا درس انشاءاللہ توحید ربوبیت سے متعلق ہوگا۔ توحید ربوبیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک مانا جائے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے پیدا کرنا، رزق دینا، اس پوری کائنات کا حاکم اور مالک ہونا اور بندوں پر انعام کرنا، اس کائنات کی بادشاہت کرنا، تصویر گری کرنا، دینا اور روک دینا، کسی کو دینا کسی کو نہ دینا، نفع اور نقصان پہنچانا، زندگی اور موت دینا، اس کائنات کی محکم تدبیر کرنا، اس کائنات سے متعلق فیصلے کرنا، تقدیر بنانا وغیرہ، یہ سب اللہ کے وہ کام ہیں جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے ہر بندے پر یہ بات واجب ہے کہ اس پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اور ایسے ہی احادیث میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے جس میں ایسے کوئی ستون نہیں ہے جسے تم دیکھ سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر زمین کو مضبوط کرنے والی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین تم کو لے کر ہلے نہیں، اور ہر طرح کے چوپائے اس زمین کے اندر پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کے بہترین جوڑے جوڑے پودے اگا دیے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، مجھے دکھاؤ کہ جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بلکہ ظالم لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اور سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بلا کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے زیادہ غیر معقول بات کچھ نہیں ہوگی کہ آدمی کہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے، اور پھر اگر ایسی بات نہیں تو اسے کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اس بات کا یقینی علم حاصل کر لو، یقینی طور پر اسے جان لو کہ اگر پوری دنیا اکٹھا ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو کچھ بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اسی قدر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا اکٹھا ہو کر تمہیں ضرر پہنچانا چاہے، تمہیں نقصان اور تکلیف پہنچانا چاہے تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ توحید ربوبیت بہت اہم اور ضروری ہے، لیکن توحید ربوبیت کا اقرار صرف اگر ہو اور ساتھ میں توحید عبادت، توحید الوہیت کا اقرار نہ ہو تو یہ عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے
کیونکہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تینوں طرح کی توحید کو ماننا، تسلیم کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں برتنا لازم ہے، اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس توحید کی خاطر اپنے انبیاء مبعوث فرمائے اور اپنی کتابیں نازل فرمائیں، وہ اصلاً توحید الوہیت ہے، جس کا بیان آگے آئے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں مگر ساتھ میں شرک کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ پر ربوبیت والا ایمان لاتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کو مدبر مانتے ہیں، اس کائنات کا حاکم مانتے ہیں، لیکن عبادت میں شرک کرتے رہتے ہیں، بتوں کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، استھانوں کو، اور ایسے ہی اللہ کے سوا بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ میں شریک بنا دیتے ہیں، جبکہ وہ نہ کسی نفع کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی نقصان کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کچھ چھین سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مشرکین اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں شرک کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو یقیناً کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے اور اس پانی کے ذریعے زمین کو کس نے زندگی بخشی ہے جبکہ زمین مر چکی تھی، وہ کہیں گے یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ کہیے ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر عقل اور سمجھ نہیں رکھتے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی 84 سے 89 نمبر تک کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہہ دیجئے کہ زمین کا مالک کون ہے، اور زمین میں جو چیزیں ہیں اور جو لوگ ہیں ان کا مالک کون ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ یقیناً کہیں گے کہ ان سب کا مالک اللہ ہے، زمین اللہ کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ کہیے پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان سے کہیے کہ آسمانوں کا رب کون ہے، 7 آسمانوں کا، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے یقیناً اللہ ہی ہے۔ کہیے پھر تم اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کی ساری سلطنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ یقیناً کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ کہیے پھر تم کہاں کس جادو میں مبتلا ہو اور کدھر حق سے منہ کیوں پھیر کے جا رہے ہو؟ بہرحال ان آیات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنہار ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، ان کا سارا شرک یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، ان سے بھی فریاد کیا کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کو ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بندے اور دوسری چیزیں بھی بنا رکھی تھیں۔ یہ کفار مکہ کا شرک تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ اس توحید ربوبیت میں بعض مسلمان کس طرح انحراف کا شکار ہو گئے ہیں، اور دوسرے افراد بنی آدم کیسے انحراف کا شکار ہو گئے ہیں، تو 3 بڑی شکلیں نظر آتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ جو ملحدین ہیں، کمیونسٹ ہیں، اور جو دہریے ہیں، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، بلکہ کہتے ہیں ایک کائنات کو نیچر نے پیدا کیا ہے، کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے، دنوں رات کا آنا جانا خود بخود ہے۔ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں تو یہ توحید ربوبیت کے خلاف ہے۔ توحید ربوبیت میں اللہ کے وجود پر اور اس کے کاموں پر ایمان لانا اور اس میں ایک ماننا داخل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا قرآن پاک میں سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 میں ذکر فرمایا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری دنیاوی زندگی یوں ہی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی وہ رب پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ رہی پہلی غلطی یا پہلا انحراف توحید ربوبیت میں۔ دوسرا انحراف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض صفات کا، بعض خصوصیات کا اور اس ربوبیت میں جو معنی پائے جاتے ہیں اس کا انکار کر دیا جائے۔ جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت اور زندگی دینے کی قدرت کا انکار کر دے، یا نفع پہنچانے یا نقصان پہنچانے کی قدرت کا انکار کر دے، تو یہ بھی یعنی اصل رب پہ تو ایمان لائے لیکن اس کی قدرتوں پر اور اس کے بعض صفات کا انکار کر دے، تو یہ بھی توحید ربوبیت میں خلل اور انحراف ہے۔ اور توحید ربوبیت میں خلل اور انحراف کی صورت یہ ہے کہ ربوبیت کی خصوصیات دوسرے کو دے دی جائیں، جیسے اس کائنات میں جو کچھ چاہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کے سوا کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو موت دے سکتے ہیں، جو زندگی دے سکتے ہیں، جو نفع پہنچا سکتے ہیں، جو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، جو اس کائنات کو الٹ پلٹ کر سکتے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں بارش کر دیں، جب چاہیں قحط سالی کر دیں، اگر اس طرح کی چیزیں اللہ کے ساتھ کسی اور کے بارے میں تسلیم کیا جائے تو یہ بھی توحید ربوبیت کا انحراف ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک فی الربوبیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور توحید ربوبیت کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر اچھی طرح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔